كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم ربهم الإسلام دين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم اور المنان ہے. اس نے اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے یا اس کے درجات کو اس کے رینکس ہائی کرنے کے لیے، درجات بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی زندگی میں بہت سارے مواقع دیے ہیں. کوئی زندگی میں ایک موقع نہیں دیا، کیونکہ اگر مواقع تھوڑے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی چانس مس کر دے، پھر وہ تقرب اللہ کا نہ حاصل کر سکے، یا اپنا کوئی رینک وہ ہائی نہ کر سکے، یا اپنی بخشش نہ کروا سکے، یا اپنے درجات کو بلند نہ کروا سکے، تو ایسا ممکن ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے احسان والے ہیں، اتنے فضل والے ہیں کہ وہ صبح شام بندے کو مواقع دیتے ہیں کہ اے بندے تو میرا تقرب حاصل کر لے، اے بندے تو جنت کو حاصل کر لے، اے بندے تو جہنم سے بچ جا، اے بندے تو اپنے بخشش اور معافی کا تیرے پاس بڑا بندوبست اور سامان ہے. آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر روز فجر کی نماز اور عصر کی نماز اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں. تو وہ آدمی ذرا سوچے کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کا کون سا عمل پیش ہوتا ہوگا، تو وہ اس رجسٹر میں نہیں ہوگا. لیکن جو پڑھتا ہے اس کا عمل اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو حکم دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کو وہ پورا کر رہا ہے صبح اٹھ کر ہی. اور اسی طرح جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو پھر اللہ کے حضور اس کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اسی طرح سوموار کا دن ہے تو اس کے اعمال پورے ویکلی پیش ہوتے ہیں. اسی طرح تھرسڈے کا دن ہے تو اس میں بھی جو باقی 2-3 دن درمیان میں آتے ہیں ان دنوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. تو یہ دراصل کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ترغیب دی ہے کہ بندے تیرے اعمال میرے پاس پیش ہو رہے ہیں، ذرا تو دیکھ، سوچ سمجھ کے اپنی زندگی گزار کہ تو دیکھ تیری صبح کہاں ہے، کیسی ہے،
تیری شام کیسی ہے، کہاں ہے، تیرا ہفتہ کہاں اور کیسے ہے، تیرا منڈے سوار یہ دن کیسے گزر رہا ہے، تیری جمعرات وہ کیسی ہے، تیرا جمعہ کیسا ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ جمعے کی پھر فضیلت ہے، اسی طرح رمضان کی آپ فضیلت جانتے ہیں، اسی طرح یہ حج کے جو دن عشرہ ذی الحجہ ہے اس کی آپ فضیلت جانتے ہیں، اسی طرح یہ جو ایام تشریق ہے، یہ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ آج یوم النحر ہے، آج کا دن یوم النحر کہلاتا ہے۔ اس دن مسلمان اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اس کے پیچھے ایک سمجھانا، ایک درس مقصود ہے، اور وہ درس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو مقصود کیا ہے؟ تقوی ہے، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے متقی کون زیادہ ہے، کس کے پاس تقوی زیادہ ہے۔ تو یہ جو یوم النحر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الایام یا اعظم الایام یوم النحر، پورے سال کا جو سب سے بیسٹ ڈے ہے وہ یوم النحر ہے۔ یہ جو آج کا دن ہے یہ سب سے افضل اور اعظم یہ دن ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو دن ہے اس کو یوم القر کہتے ہیں۔ یوم القر اس لیے کہتے ہیں کہ جو حاجی لوگ ہیں وہ مینا میں اپنی جگہ بناتے ہیں اور وہاں وہ ٹھہرتے ہیں، تو ٹھہرنے سے قر ہے، قرار پکڑنا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قرار پکڑنا یعنی ٹھہرنا۔ تو یوم القر اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ مینا میں حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا دن ہے یعنی 12 تاریخ کا، تو وہ یوم النفر ہے الاول، یعنی اس دن حاجی وہ چل پڑتے ہیں اور اس میں سے کچھ جانا چاہے، اپنا حج کو اینڈ کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ان ایام تشریق میں۔ یہ جو ایام ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں ان کو ایام تشریق کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، آپ ذرا غور کریں، ہر جگہ پر ذکر کی فضیلت کی ہے، ہر جگہ ذکر کی، کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں ذکر نہ بتلایا گیا ہو۔ رکوع ہے تو اس میں ذکر ہے، سجدہ ہے تو اس میں ذکر ہے، قیام ہے تو اس میں ذکر ہے۔ اگر یوم عرفہ ہے تو یوم عرفہ میں کیا ہے؟ ذکر اذکار ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ سب سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے سارے نبیوں نے دعا کی ہے، اور وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ یعنی ذکر اصل مقصود ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ وہ آدمی جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، ابھی وہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، اٹھتا ہے، حالانکہ پہلے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا عصر کی، لیکن جب جو ہی سورج غروب ہونے کے وقت قریب ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اٹھتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے۔ لا یذکر اللہ الا قلیلا، فرمایا کہ وہ بندہ اس وقت اللہ کا تھوڑا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا ذالک، اور فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ کیوں؟ منافق اللہ کا ذکر کم کرتا ہے اور مومن آدمی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ہر جگہ ذکر کا آپ دیکھیں، ایام عشرہ جو ذی الحجہ کا یہ 10 دن تھے، اس میں کیا تھا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اور ایام تشریق میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، یہ جو معدودات دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، یعنی 10 یہ یوم النحر ہے، اس کے بعد یعنی 11 تاریخ 12 تاریخ اور 13 تاریخ یہ ایام تشریق ہیں۔ اس میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو ان ایام میں، کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ اور فرمایا ان ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آج عید کا دن ہے تو کتنی یہ نعمتیں ہم نے کھائی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر آدمی نے یہ جہاں بھی کوئی رہتا ہے، کوئی غریب آدمی ہے کسی غریب ملک میں، وہ بھی کوئی نہ کوئی اچھی چیز بناتا ہے یا اس کو کوئی اچھی چیز بھیج دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دراصل یہ اللہ کی حکم کی اتباع میں اللہ اس کی ضیافت کر رہا ہے، اس کی مہمان نوازی کر رہا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اس ایک عمل کے نتیجے میں اللہ نے کتنی چیزیں ہمیں دے دی ہیں، تو باقی بھی اعمال اسی طرح ہیں۔ جو باقی ہم عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی ضیافتیں بڑھتی جائیں گی، اللہ بڑے اجر سے اور بڑے فضیلت سے اور بڑے کھانے پینے کی چیزوں سے نوازے گا، صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ یہ تو دنیا ویسے اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، پورا جو اجر ملے گا وہ قیامت کے روز ملے گا، دنیا میں پورا اجر نہیں ہے۔
کمپلیٹ اجر نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا حساب کو دے دیا گیا، یہ عید کے موقع پر ہے، رمضان کے موقع پر ہے، افطاری کے موقع پر ہے، یا باقی ایسے مواقعوں پر، تو اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہے یہ دراصل۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، یہ جو ایام تشریق ہے ان میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ صوم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے اللہ آپ کی مہمانی کر رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے یہ ضیافت کی ہوئی ہے، اور مہمان کو کوئی ایسا نہیں کہتا کہ آپ روزہ رکھ لیں، مہمان جب آتا ہے تو وہ کھاتا پیتا ہے۔ اس لیے جو حاجی لوگ حج کرتے ہیں ان کے لیے یوم عرفہ میں روزہ رکھنا حرام ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے یوم عرفہ میں، جو حاجی لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے لیے یوم عرفہ کو عید بنایا ہوا ہے، باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ روزہ رکھیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو عید کا دن ہے یہ ضیافت ہے، اس کے بعد جو اگلا دن ہے یہ ضیافت ہے، اور اس کے بعد جو اگلا دن ہے وہ بھی ضیافت ہے، یعنی 11 12 13 تاریخ تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایام تشریق ایام ذبح کل ایام تشریق ذبح، کہ ایام تشریق جتنے ہیں یہ سارے ذبح کے دن ہیں، اس میں ذبح کرو، دن کو کرو، رات کو کرو، شام کو کرو، صبح کو کرو، کھاؤ پیو، لیکن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضیافت ہے، اور ضیافت میں اب دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنا کچھ ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ ذرا تصور کریں اور اس سے یہ لیسن حاصل کریں کہ یہ جو ضیافت ہمیں اللہ نے دی ہے، اللہ نے اپنے حکم کی تابعداری میں دی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا تھا کہ آپ نے یہ عید کرنی ہے یا حج کرنا ہے، اور حج کے بعد یہ جو عید کا موقع ہے یہ اللہ نے رکھا ہے اس لیے تاکہ میرے بندے میرا حکم مانیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ضیافت کر دی ہے۔ اسی طرح جب بندہ مرے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کی ضیافت ہے، اور قبر سے جب اٹھایا جائے گا اس کی بھی ضیافت ہے۔ لیکن کس کی؟ یہ عید کون کرتا ہے؟ جو مسلمان ہے، جو اللہ کو ماننے والا ایماندار ہے۔ جو آدمی ایمان نہیں لایا، جس آدمی نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ یہ ضیافت نہیں کھا سکتا، وہ یہ دن اس طرح سیلیبریٹ کر سکتا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہوا ہے۔ تو اس لیے آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں سبق یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے باقی حکموں کی طرف دھیان دینا ہے۔ 5 وقت کی نماز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، اس کی بہت اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی سخت تاکید کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جس آدمی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی کأنما وتر آلہ و مالہ، گویا کہ اس کا مال اور اس کا گھر اور اس کا سارا کچھ، بچے بیوی سمیت جو کچھ گھر میں سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ تو نماز کی جب پابندی کریں گے اللہ ہماری ضیافتیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ أما بعد، عباد الله اتقوا الله واعلموا أن أيام التشريق من أيام الفاضلة التي عظم الله شأنها وذكرها في كتابه۔ قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ وهي 3 أيام، اليوم الأول هو اليوم 11 يسمى يوم القر، لأن الحجاج يستقرون فيه بمنى بعد أعمال يوم النحر، واليوم الثاني هو يوم 12 ويسمى يوم النفر الأول، ويجوز النفر فيه لمن تعجل، واليوم الثالث هو يوم 13 ويسمى يوم النفر الثاني لمن أراد أن يتأخر من الحجيج۔ وأحكام أيام التشريق تنقسم إلى قسمين، أحكام خاصة وأحكام عامة۔ فأما الأحكام الخاصة فهي المتعلقة بالحجيج من وجوب المبيت بمنى ورمي الجمار وإكمال أعمال المناسك
وأما الأحكام العامة فهي التي يشترك فيه المسلمون عموما من الحجاج وغيرهم، والتي منها أولا أن التكبير مستمر فيها إلى آخر أيام التشريق ويتأكد في أدبار الصلاة. ثانيا تحريم صيامها إلا لمن لم يجد الحج من الحجاج، وعلى هذا فمن كان عليه قضاء من رمضان فلا يجوز له أن يصوم في هذه الأيام، وهكذا من كان عليه كفارة أو نذر صوم متتابع فإنه يقطع هذا التتابع في يوم العيد وأيام التشريق، وكذلك من كان يصوم الأيام البيض فإنه لا يجوز له أن يصوم اليوم الثالث عشر لأنه من أيام التشريق. وذكر أهل العلم أن في النهي عن صيام هذه الأيام سرا حسيا، وهو أن الله تعالى لما علم من يلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السفر وتعب الإحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك شرع لهم الإقامة والراحة بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وأمرهم بالأكل فيها من لحوم الأضاحي، فهم من ضيافة الله لطفا من الله تعالى بهم ورحمة. وشاركهم أيضا أهل الأمصار في ذلك، لأن أهل الأمصار شاركوهم في النسب لله تعالى والاجتهاد في أشهر ذي الحجة بالصوم والذكر والاجتهاد في العبادات وفي التقرب إلى الله بإراقة دماء الأضاحي وفي حصول المغفرة، فاشتراك الجميع في الراحة بالأكل والشرب، فصار المسلمون كلهم في ضيافة الله تعالى في هذه الأيام يأكلون من رزقه ويشكرون على فضله. الثالث أن أيام التشريق كلها أيام ذبح سواء الحج أو الأضاحي، فإذا قضت فقد فات وقت الذبح، فمن تمكن من ذبح الهدي في هذه الأيام فذبحه صحيح، وهكذا من لم ينوي الأضحية إلا في أيام التشريق فإنه يمسك عن شعره وأظفاره من حين نيته، وله أن يضحي ما لم تغرب الشمس اليوم الثالث عشر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.